الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ محترم حضرات، کل سعودی عرب میں رمضان کا چاند نظر آ چکا ہے اور آج وہاں پہلا روزہ ہے۔ اس لیے اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ انشاءاللہ آج رمضان کا چاند ہمارے ملک میں نظر آئے گا اور آج پہلی تراویح ادا کی جائے گی اور کل انشاءاللہ پہلا روزہ ہوگا۔ رمضان کا یہ مہینہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایک اور رمضان ہمیں عطا فرمایا۔ ہمارے بیچ میں بہت سارے لوگ ایسے تھے پچھلے رمضان میں، وہ روزہ تھے، تراویح پڑھتے تھے، عبادات میں رہتے تھے، تاک راتوں میں جاگتے تھے، لیکن آج ہمارے بیچ میں نہیں ہے، اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ یقیناً ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی مغفرت کا، اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا ایک اور خوبصورت موقع دیا ہے۔ اس نعمت پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم۔ سب سے پہلا کام ہم اور آپ یہ کریں کہ آج رمضان کا چاند دیکھنے کی کوشش کریں اور چاند دیکھتے ہی وہ دعا پڑھیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اے اللہ، اس چاند کو برکت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اسلام کے ساتھ ہم پر طلوع فرما، اور اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ رمضان کا مہینہ آنے کے بعد ایک مسلمان کو خوشی ہونی چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی مبارکباد اور بشارت سناتے تھے اپنے صحابہ کو۔ مسند احمد کی صحیح روایت ہے، رمضان کا مہینہ آتا تھا، پیارے نبی اپنے صحابہ سے کہتے تھے جاءکم رمضان، اے میرے صحابہ رمضان آ گیا، شہر المبارک، برکت والا مہینہ آ گیا۔ تو اس مہینے کے آنے پر ایک مومن کا دل خوشی سے لبریز ہو جانا چاہیے۔ میرے پیارے ساتھی، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی مارکیٹ میں، کسی شاپنگ مال میں جب سیل لگتی ہے، سامان جب سستا ملتا ہے تو خریداروں کی بھیڑ لگ جاتی ہے، لوگ ایک دوسرے سے جلدی سامان لینے کی کوشش کرتے ہیں، سیل کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ رمضان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سیل ہے، نیکیوں کی سیل ہے، جنت کی سیل ہے، مغفرت کی سیل ہے۔ رمضان کا مہینہ کمپٹیشن کا مہینہ ہے، نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا مہینہ ہے، تلاوت کے معاملے میں، تراویح کے معاملے میں، قیام اللیل کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کامیاب وہی ہے جو اس کمپٹیشن میں آگے رہے، پیچھے رہنے والے کامیاب نہیں۔ ہم نے اکثر سنا ہے اور اللہ کے رسول کی صحیح حدیثوں میں یہ بات آئی ہے کہ رمضان میں شیطان قید ہو جاتے ہیں، مگر یاد رکھیے سارے شیطان قید ہو جاتے ہیں، مگر ایک شیطان جو ہم سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، ہمارے نفس کے ساتھ جو لگا ہے، اس شیطان کو قید اللہ نے نہیں کیا، اس کو قید ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ سارے شیطان قید ہیں، اور اگر وہ شیطان جو ہمارے نفس کا شیطان ہے، جو ہمیں برائیوں پر ہمیشہ ابھارتا رہتا ہے، اس کو اگر ہم نے کنٹرول نہیں کیا، اس کو قید نہیں کیا، تو کوئی فائدہ نہیں۔ رمضان میں ہمیں اپنے اس نفس کے شیطان کو کنٹرول میں رکھنا ہے میرے پیارے بھائی۔ رمضان توبہ کا مہینہ ہے، ساری زندگی ہماری تبدیل ہو جاتی ہے، سونے، جاگنے، کھانے پینے کے ٹائم چینج ہو جاتے ہیں۔ دوپہر کا کھانا لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہم دوپہر میں بھی کھانا کھاتے تھے،
صبح فجر سے لے کر کے پھر شام کو مغرب کے وقت تک لوگ بھوکے رہتے ہیں۔ رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے اگر ہم چاہیں تو اپنی برائیوں کو ہم چینج کر سکتے ہیں، اپنے حالات کو بدل سکتے ہیں، اپنی بری عادتوں کو بدل سکتے ہیں۔ رمضان میں توبہ کیجیے۔ اللہ نے توبہ کا دروازہ اس ماہ مبارک میں ہمارے اور آپ کے لیے کھول کے رکھا ہے۔ جتنا بھی بڑا ہم نے گناہ کیا، اللہ کا اعلان ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اے میرے بندو، اگر تم نے گناہ کر کے اپنے نفس پر، اپنی جان پر ظلم کیا ہے تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرے۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ حقوق العباد کی ادائیگی کا بھی مہینہ ہے۔ اگر ہماری ذات کے ذریعے کسی کو تکلیف پہنچی ہے، اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہے، اگر ہم نے کسی کا مال ہڑپا ہے، اگر ہم نے کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہے، اگر ہم نے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، رمضان ہمیں ایک موقع دے رہا ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کے اوپر ہم نے جو ظلم کیا ہے ان سے معافی مانگے اور ان کے حقوق ان کو لوٹا دیں۔ اس لیے کہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو کل قیامت کے دن ہمارے یہ روزے، ہماری یہ تراویح ہمارے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ رمضان بندوں کے حقوق کو لوٹانے کا مہینہ ہے۔ رمضان تراویح کا مہینہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ تراویح کی جو نماز ہے، یہ وہی نماز ہے جسے ہم سال کے باقی مہینوں میں تہجد کہتے ہیں، قیام اللیل کہتے ہیں۔ وہ ہماری سہولت اور آسانی کے لیے عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ یہ نماز اکیلے پڑھنے سے بہتر ہے کہ امام کے ساتھ پڑھی جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من صلی مع الامام حتی ینصرف، جو امام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھے، قیام اللیل کرے یہاں تک کہ امام مکمل کر دے نماز، کتب لہ قیام لیلۃ، پوری رات اس کو قیام اللیل کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے آدھا گھنٹہ پڑھا، آپ نے 1 گھنٹہ پڑھا، ثواب آپ کو پوری رات پڑھنے کا ملتا ہے۔ ہمارے لیے ایک اچھا موقع ہے۔ مسجدوں لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجدوں میں تراویح نہیں ہو پائے گی، اپنے گھروں میں اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی خواتین کے ساتھ ہم تراویح کا اہتمام کریں۔ اور اس موقع پر ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ ہمارے گھر میں کم سے کم ایک حافظ قرآن کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، اگر ہمارے 4-5 بیٹے، تو کم سے کم ایک بیٹا تو ہمارا حافظ قرآن ہونا چاہیے۔ اس موقع پر اس چیز کی اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اجازت ہے، دلائل سے ثابت ہے کہ ہم قرآن لے کر کے بھی تراویح پڑھ سکتے ہیں، مگر ظاہر سی بات ہے وہ ایک مجبوری کی سچویشن ہے، وہ حل نہیں ہے۔ حل یہی ہے، اور صحیح پوچھیے تو تراویح کی جو اصل لذت ہے وہ یہی ہے کہ ایک حافظ قرآن تراویح پڑھائے۔ لیکن بہرحال ان حالات میں جو ہمارے لیے مصیبت ہے، ہمیں اپنے لیے ان حالات کو ایک موقع بھی سمجھنا چاہیے کہ چلو اللہ نے اپنے گھر کو ہمیں مسجد بنانے کا ایک موقع دیا۔ اپنے گھروں میں پابندی سے اپنے بچوں کے ساتھ نماز کا بھی اہتمام کیجیے اور تراویح کا بھی اہتمام کیجیے۔ اور اللہ کے واسطے رمضان میں ٹائم، ایک منٹ کی قیمت کو سمجھیں۔ ایام معدودات ہیں، یہ گنتی کے چند دن ہیں جو اللہ نے ہمیں دیے۔ ہمارے بچے لاک ڈاؤن میں ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں، موبائلوں کے اوپر گندی تصویریں دیکھ رہے ہیں، PUBG گیم کھیل رہے ہیں۔ اب تک جو ہوا سو ہوا، کم سے کم رمضان میں اپنے بچوں پر نگرانی کیجیے اور ان کو اس مبارک مہینے کو برباد مت ہونے دیجیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے بہت بڑے امام ہیں، نبی کی مسجد میں بیٹھ کر حدیث پڑھاتے تھے، ہزاروں لوگ ان سے حدیث پڑھنے آتے تھے، کہاں کہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور سے آتے تھے۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے سارے طلباء اور سارے اسٹوڈنٹ سے کہتے تھے اب قرآن کا مہینہ آ چکا ہے، اب حدیث کا درس نہیں ہوگا، اب مالک بن انس اپنے گھر سے نہیں نکلے گا درس دینے کے لیے، حدیث پڑھانے کے لیے، اب مالک کا پورا مہینہ قرآن کی تلاوت میں گزرے گا۔ سینکڑوں کلومیٹر سے لوگ آ کے بیٹھے ہیں، مگر امام مالک کہتے نہیں، یہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث اور امام ہیں، رمضان آتا تھا ساری دوسری عبادتیں کم کر دیتے تو قرآن کی تلاوت میں کثرت سے لگ جاتے۔ میرے بھائیوں، اس مہینے میں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیجیے، قرآن کو پڑھیے، قرآن پر غور کیجیے، قرآن کو حفظ کیجیے اور قرآن کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ رمضان دعا کا مہینہ ہے، آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے ہیں، ہماری دعائیں انشاءاللہ رد نہیں ہوں گی۔
اور خاص طور سے افطار کے وقت کی دعا اللہ کے نبی نے فرمایا لوٹائی نہیں جاتی، رد نہیں ہوتی۔ افطار کے 15 منٹ پہلے بیٹھ جائیے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے حق میں، اپنے والدین کے حق میں، اپنے رشتہ داروں کے حق میں اور ساری امت کے حق میں دعائیں کیجیے، اور اس وبا سے جس سے پورا عالم دوچار دعا کیجیے اللہ اس وبا سے سب کو نجات عطا فرمائے۔ ہم اور آپ تو چین سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں۔ قابل مبارکباد ہے وہ ڈاکٹر جو اپنی جان پہ کھیل کے مریضوں کا علاج کر رہے ہیں۔ قابل مبارکباد ہے وہ نرسیں جو اسپتالوں میں مریضوں کی دیکھ بھال کر رہی ہیں۔ ان کی حوصلہ افزائی بھی ہمیں کرنی چاہیے اور ان کے حق میں دعا بھی کرنی چاہیے۔ اور ایک آخری بات میرے بھائی، رمضان کا مہینہ جس میں ہم 16 گھنٹے 15 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں، یہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے۔ بڑے بڑے کروڑ پتی کو بھی روزہ رکھنا ہے اور اسے بھوکا رہنا ہے اور اسے احساس کرنا ہے کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے۔ سماج کا آج بہت بڑا طبقہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے آج بھوک مری کا شکار ہے، گھروں میں کھانے کو اناج نہیں۔ گھڑی کے اندر آپ دیکھتے ہیں نا، گھڑی کے اندر ایک بڑی سوئی ہوتی ہے گھنٹے والی سوئی، ایک اس سے چھوٹی ہوتی ہے منٹ والی سوئی، اور ایک اس سے بھی پتلی اور چھوٹی سوئی ہوتی ہے وہ سیکنڈ کی سوئی ہوتی ہے۔ آدمی پوچھتا ہے یار ٹائم کتنا ہوا، لوگ کہتے 2:05، 1:15۔ لوگ گھنٹہ بتاتے، منٹ بتاتے، سیکنڈ کوئی نہیں بتاتا۔ اس سوئی کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، اس کا کہیں ذکر نہیں ہوتا۔ مگر وہ سوئی اگر نہ چلے تو گھنٹے اور منٹ کی سوئی کبھی نہیں چل سکتی۔ وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے، سب سے اہم ہوتی ہے۔ سماج کا وہ طبقہ جو مزدور ہے، جو اپنے خون پسینے سے سماج کو چلا رہا ہے، یہ وہ طبقہ ہے جو اے سی کے کمروں میں بیٹھ کر کام کرنے والے بڑے بڑے بابوؤں اور افسروں سے بڑا کام کرتا ہے۔ آج وہ طبقہ ہماری مدد کا محتاج ہے میرے بھائی۔ اگر ہم اپنے گھروں میں چین سے کھا رہے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ چین سے کھا رہے ہیں، تو ان عزت دار اور غیرت دار لوگوں کے بارے میں سوچے جو لائن میں لگ کر کے بھیک نہیں مانگ سکتے، جو کسی کے دروازے نہیں جا سکتے، جو 2 دن کا فاقہ کر رہے ہیں، جن کے بچے آج بھوکے ہیں۔ سماج میں تلاش کر کے ایسے لوگوں کی مدد کیجیے، اپنے پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ایسے لوگوں کی مدد کیجیے۔ یہ ہماری زکوٰۃ کے، ہمارے صدقے اور خیرات کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین اس ماہ مبارک کو ہم سب کے لیے خیر و برکت کا گہوارہ بنا دے۔ رب العالمین اس مہینے میں ہم جو بھی عبادتیں کریں، ہمارے روزے، ہماری تراویح، ہمارے جو بھی ہم عبادتیں کریں، اللہ تعالیٰ ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ یا اللہ جو ہم میں سے اس مہلک وبا سے 2 ہو کر کے دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ان تمام اہل ایمان کو شہادت کا درجہ نصیب فرما، اور اے اللہ ہم جو اب تک باقی ہیں تو ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری مسجدوں کی رونق لوٹا دے۔ اے اللہ ہماری مسجدوں میں پھر سے ہمیں پابندی کے ساتھ ایسا ماحول اور ایسا سکون عطا فرما کہ ہم پھر سے اہتمام کے ساتھ رمضان میں نمازیں ادا کر سکیں۔ رب العالمین تو غریب اور مجبور لوگوں کی مدد فرما۔ اے اللہ سارے بھوکوں کے گھر میں کھانے کا انتظام ہو جائے، سارے لوگوں کے گھروں میں رمضان جو ایک خوشیوں کا مہینہ ہے، جو ایک تہوار کا مہینہ ہے، اے اللہ سب کے گھروں میں چین اور سکون کے ساتھ سب لوگ اپنے بچوں کے ساتھ کھانا کھائیں، افطار کریں، سحری کریں۔ اے اللہ تو ایسا ماحول پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے گھروں میں نماز کی پابندی کرنے کی اور تراویح کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم ارفع عنا ھذا البلاء والوباء، اللہم ارفع عنا ھذا البلاء والوباء۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔